بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ سنانے جا رہی ہوں کہ جس کو سننے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے ایمان بھی بڑھ جائے گا اور ہمارا یقین اور ہماری امیدیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر سے ایک غمگین آواز سنائی دے گی، یا حنان یا منان۔ کوئی کہہ رہا ہوگا جہنم کے اندر سے، یا حنان یا منان یا جل جلال والاکرام۔ اللہ تبارک تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو نکال کر کے لے کر آؤ۔ جب اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا تو سخت عذاب کی وجہ سے چہرہ سخت اور سیاہ ہو چکا ہوگا، تو وہ بندہ التجا کرے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ مجھے اللہ کے سامنے مجھے سخت ڈر لگتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر بھی اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس کے سارے گناہ گنوائیں گے۔ اے فلاں بندے، تو نے فلاں جگہ پر فلاں وقت پر یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ جی ہاں، میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جب جہنم کے اندر اس بندے کو لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ بندہ پیچھے مڑ مڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اب کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، جبکہ اس کی ساری بات کا اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر حالت کا علم ہے، غیب کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، آپ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ آپ مجھے بخش دیں گے، اور جہنم سے نکالنے کے بعد آپ کی شفقت اتنی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں اسی کی امید کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ایک جہنم کے اندر ایک شخص یا حنان یا منان یا جل جلال والاکرام یہ الفاظ کہہ رہا تھا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا کریم، اور بندے کو اللہ کی ذات سے اتنا یقین کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے جہنم سے نکال دے گا، اس کا اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنی امید اللہ کی شفقت سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مگر آج ہمارا یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاجت اور ہماری ضرورت کیوں نہیں پورا کرے گا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ اٹھیں، اور ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح ہم پڑھیں، جتنی گنجائش ہو ہم پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمیں نجات دینے والی ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نماز تہجد پڑھتا ہے، اور 8 رکعت، 6 رکعت، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے نماز تہجد پڑھیں۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں، یا حنان یا منان یا جل جلال والاکرام۔ ان ناموں کا کثرت سے اپنی دعاؤں کے اندر ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہو سکتی، دینے والے آپ ہی ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو خود فرماتا ہے
کہ جو بندہ رات میں جب سب سو رہے ہوں اٹھ کر کے رات کے آخری حصے کے اندر جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو 7 دن تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز کا عمل اور تہجد کی نماز کی پابندی تو ہماری روزانہ کی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کے اندر روزانہ ایک خلوص پیدا کریں، ایک نئی تازگی پیدا کریں، روز ہم اپنی نماز کے اندر جان پیدا کریں، اپنی ایک امید کو مضبوط رکھیں، اللہ کی رحمت سے اپنی امید کو اور زیادہ کر دیں کہ بس اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، بس اسی سے ملنا ہے اور کسی در سے نہیں ملنا۔ ہم تو جب اتنی امید سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آمین۔